حسن صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے انکشاف کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو اس لیے بند کیا گیا کہ وہاں پر ماہانہ 60 سے 70 کروڑ نقصان ہو رہا تھا. یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہ کیا جاتا تو نقصان اربوں میں پہنچ جاتا. یاد رکھنا یہ کرپشن ہے، نقصان ہو نہیں سکتا. یوٹیلیٹی سٹورز کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن ہم تو ہر خوبصورت چیز کو بھی بدصورت بنا دیتے ہیں. وہ بڑا اچھا ہے، مارکیٹ سے تھوڑا سا کم قیمت پہ، اور وہ تھوڑا غریب آدمی کے لیے بہت ہوتا ہے، آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اب پوچھو کیسے؟ عام جو کریانے کی دکانیں یا یہ کھوکھے شوکھے ہوتے ہیں، یہ تو بلک میں خرید ہی نہیں سکتے. بتاؤ مجھے، یہ بلک میں خریدتے ہیں. دیکھو کریانہ اگر کوئی چلا رہا ہے یا اس طرح کوئی پرچون فروش، یہ وہ بیچارہ کتنی خریداری کر لے گا؟ وہ تو غریب سفید پوشت آدمی ہوتا ہے. لیکن جو بلک میں خریدتے ہیں، آپ یقین کرو جتنا ایک عام کریانے کی دکان والے کو پروفٹ ہوتا ہے اتنا ہی ان کو ہوتا. وجہ پوچھو، ان کی تنخواہیں بدماشوں کی نکالنے کے باوجود. وجہ چونکہ یہ بلک کے اصولاً خریدار ہونے چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز میں اگر 60 سے 70 کروڑ، یہ بھی میرا خیال ہے کم ہی ہوگا، بنیادی طور پہ وہ بلک میں خریدتے ہیں اور ٹوٹ کے گاہک ادھر جاتا ہے چونکہ اس کو تھوڑا سستا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے وفاقی وزیر صاحب، یہ لوٹ مار ہے، یہ لیک آف گورننس ہے. بھگا ان کو بات کرو کہ تم بلک میں یہ سارا کچھ خریدتے ہو. آدھے گھنٹے دی ایکسرسائز ہے. کوئی چور نہ اگر بیٹھے ہوں، کوئی جینون اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوں، وہ ورک آؤٹ کرے، یوں بتا دے گا کہ یہ منیمم پروفٹ یہ ہونا چاہیے تنخواہ کو. تو چھوڑو، سارے ہر جگہ کا یہی حال ہے. اور اگر اس پیمانے پہ، جو کہ ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہو رہا، لوٹا جا رہا ہے، ایک بات ثابت کر سکتا ہوں، جس کا دل کرے میرے ساتھ بیٹھ جائے. وہ نہیں یوٹیلیٹی سٹور تسی تو بلکچ خرید دے ہو، بہت سستا ہوتا ہے. ہم کریانہ فروش بیچارہ، عام سبزی والا بیچارہ، وہ کیا کرتا ہے؟ ریڑھی جو کی سبزی لینا ہے نا. تو جس نے بلک میں لینا ہوگا، بلک میں جب بھی آپ لیتے ہو، اچھا خیر. اور اگر یہ معیار ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو بہت سے اداروں کو بند کر دو. کون سا ایٹم بم بنا رہے ہیں؟ یہ ہے، یہ عوام کے جسموں ماس پہ پلتے ہیں. تو آج ہی ایک خبر اور چھپی ہے، آج یہ کل میں نے 24 اداروں کی نجکاری کا. اچھا کرنا، پارلیمنٹ کی نجکاری کرو. یوٹیلیٹی سٹورز کا تو صرف 60-70 کروڑ ہے. کوئی ہے آڈیٹر ماں کا لال جو کیلکولیٹ کرے؟ پارلیمنٹ کو پرائیویٹائز کرو، مطلب اصل حقداروں کو دو. وہ کون ہیں؟ جمہور، جن کو بیچ کے آتے ہو یہاں. وہ تو ہے ہی نہیں وہاں تو گاٹے ہیں، توندے ہیں، لینڈ کروزریں ہیں، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، اور کیا ہے. اور اوپر سے تھک سکنڈ ہیں، موٹی کھالیں، بے رحم. پارلیمنٹ کی کرو، اس کو پرائیویٹائز کرو. اور جملہ یہ کمال کا ہے، اگر تمہارے اندر ضمیر اور ذہن ہو. جمہوریت ہے نا، جمہور کے حوالے کرتا ہوں. وہ لٹن لگے تھے، بھکھے ہی پیٹ بھرن لگے نا. تھوڑے تو پیٹ ہی نہیں بھر رہے. دا مور یو ہیو دا مور یو وانٹ. اکنامکس کا ایک بنیادی اصول ہے، بھوکے کے آگے روٹی رکھو، 2 4 10 20 کھا لے گا. اسے کہو، بعد میں کہو کھاؤ، کہے گا جی پیاسے کو وہ 4 6 10 گلاس پی لے گا 11واں. نہیں، ہر چیز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے. اس کرپشن کا نہیں. کلیکٹرز، اس کو اینٹیک کا شوق ہو، پیسہ جتنا آئے گا بھوک اتنی بڑھے گی. ان میں نام کی لمحہ ندیاں، بل گیٹس، ایلن مسک ٹائپ لوگ ندیاں کھپاں چاہتے ہونے، مروڑ اٹھتے ہونے، جدو متمول مسلمان ملکان جاندے ہوں گے. ہو خیر، کرو جاگیروں کے نجکاری. اسلام میں حرام ہے.
بکاؤ لوگوں نے کبھی وہ اس طرح کی بات نہیں کی جو ان کے حق میں نہیں جاتی. حرام. پہلے بھی سنا چاہوں گا, میں کیا پیٹوں. جب بہت زیادہ وسیع ہو گیا عالم اسلام, فتوحات بے شمار, تو وہ بہت سے لوگوں نے حضرت عمر کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جاگیریں دو. بس چھوڑو, انہوں نے پھر کیا جواب دیا کیا بتاؤں میں. چلو. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 ماہ میں 3.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق حالیہ چند برسوں میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز, نرسز اور دیگر ٹیکنیکل افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چشم بد دور نہیں, چشم بد نزدیک, بلکہ چشم بد بہت ہی نزدیک. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے, جن کے بزرگ قائد اعظم نے لیڈ کیا. یاد رکھنا پاکستان انہوں نے بنایا, جنہوں نے جوان بیٹے مروائے, گھر کی خواتین. بس چھوڑو, ان کی اولادیں جن کے بزرگوں نے عزتیں گردنیں لٹا کے یہ ملک حاصل کیا تھا, آج ان کی اولادیں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو اسے ہی کہتے ہیں شاید ترقیاں, خوشحالیاں, بڑے معاشی اشارے. حالانکہ حقیقت کرپشن, بہت صحت مند, بد سے بدتر حالات, بدترین ناکام ترین گورننس, جھوٹ کے پلندے, ٹرک اور ٹرالیوں کی بتیاں, پیچھے رینگتے ہوئے عوام. یہ دیکھو میں جو بات کرتا ہوں نا, پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم obvious قسم کی نا 2+2 ٹائپ گفتگو کرتے ہیں. اب اس کو یہ نہ سوچو کہ پاکستانی ملک چھوڑ گئے. ادھر توجہ دو کہ جن لوگوں کے بزرگوں نے ناقابل فراموش جوان بچیاں کنووں میں کود گئیں بے حرمتی سے بچنے کے لیے, لا تعداد کتابیں ہیں. میری تو پیدائش بہت بات کی ہے. اچھا, اب وہ اگر اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں تو کوئی میسج نہیں ملتا. یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, بے مغزے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج کوئی ملک پاکستانیوں سے بدلہ لینا, پاکستانیوں سے کیا لینا کسی نے بدلہ, وہ اپنے ہی کافی ہیں. وہ 2, 3, 4 ملک بانٹ لیں, ویزاز اوپن کر دیں. ڈاکٹرز, نرسز, انجینئرز, سرجنز, آئی ٹی ایکسپرٹس, الیکٹریشنز, پلمبرز, میکینکس, ٹیکنیشینز, سوائے سیاستدانوں کے سارے کے سارے کاریگر یہ ملک چھوڑ جائیں گے. سب ایسے نکلیں گے جیسے, اب میں وہ مثال ٹی وی پہ دے نہیں سکتا, اس ملک میں صرف معذور رہ جائیں گے, بہت بوڑھے رہ جائیں گے, یا جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہوگی, یا جو سارا کچھ بیچ بھی دیں تو ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکیں گے. قوم کا مطلب پڑھو. ہم نے تو بالکل ہی بے شرمی, جہالت. قوم کا مطلب صرف مرد ہوتے ہیں, یاد رکھنا. آدھی آبادی کو تو پتہ نہیں قدرت نے آپ سے یہ نکلوایا جہالت کی وجہ سے. آپ نے تو ان کو ڈسون کیا ہوا ہے. پاکستان کی یہ جو قوم ہے اس میں عورت شامل نہیں ہے. آپ کے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے اردو کا, اگلی بار یاد کرانا, میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. چلو آگے. یہ اشاریے ان کے نیند انہوں نے مک دے. مزید بہتری لائیں گے. اوئے پہلے کیڑی بہتری ہے, لیکن نہیں, ڈیٹوں کی طرح بولے جاتے ہیں. جی